بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کی تلاش GN+ میں خوش آمدید. اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی اسلام آباد کے عقب میں یونائٹڈ کالج راولپنڈی کے بالکل باہر. آج میں آپ کو یونائٹڈ کالج کے اندر لے کر جاؤں گا اور دکھاؤں گا کیا نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے جو دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں کیا اس پر منوان عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آئیے چلتے ہیں یونائٹڈ کالج کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں کہ کیا واقعی نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے اور کیا یہاں معیاری تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں. تو آئیے میرے ساتھ چلیں, ہم چلتے ہیں یونائٹڈ کالج کے اندر. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یونائٹڈ کالج ٹیکنالوجی کے CEO ہیں تنویر حسین صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے ادارے میں آئے. ویلکم آپ کو. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ. سر سب سے پہلے تو سچ کی تلاش کا GN+ کا آپ سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ کالج جو ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا ڈفرینٹ چیزوں میں اسکل دے رہے ہیں, خاص طور نوجوانوں کو کیا اسکل دے رہے ہیں, کون کون سے نوجوان جو ہیں وہ اس چیز سے مستفید ہو کر باہر جابس وغیرہ کر رہے ہیں یا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں, یا یہ پھر فیس بتولنے کا یا کوئی ایک آپ باقیوں کی طرح جیسے باقی ادارے کرتے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں ان میں اور اس میں کیا فرق ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز وائرل ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ پر اعتماد کر رہے ہیں, اور میں نے ابھی خود بھی وزٹ کیا ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو یہاں دلچسپی لے رہے ہیں اور بڑے دور دور سے آؤٹ آف سٹی سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. تو اس پہ سر کیا ڈفرینٹ ہے باقی اداروں میں اور آپ کے ادارے میں؟ دیکھیں سردار صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, GN+ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا, ہمارا ادارہ ایکسپلور کرنے کا. تو دیکھیں ہمارے ادارے میں جو چیز لوگوں کو لے کے آ رہی ہے وہ ہے پریکٹیکل سکل. بہت سارے ادارے ہیں نو ڈاؤٹ پورے پاکستان میں, لیکن ہمارے پاس ایک پوری ریسرچ ٹیم ہے جو کہ پوری دنیا میں یہ چیز ریسرچ کرتی ہے کہ کہاں کہاں پہ کس کس سکلز کی ڈیمانڈ ہے. ہم صرف ان سکلز کے اوپر کام کرتے ہیں جن کی فوری طور پر بچوں کو جاب مل سکے. جیسا کہ ابھی میٹرک انٹر ہے, ان کے ایگزام چلے ہیں تو بچے ہمارے پاس الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے آ رہے ہیں. یہاں سے نوجوان نسل سکل سیکھ رہی ہے اور بیرون ممالک میں جا کے وہ لوگ لاکھوں کما رہے ہیں, اپنا بھی پاکستان کا بھی نام روشن کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ یتیم اور بیواؤں اور بے سہاروں کے لیے آپ کا یہ پلیٹ فارم بڑا مستفید ہے اور لوگ یہاں آتے ہیں, تو ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر کوئی یہ کام یتیم بیواہ جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں وہ کیسے اس ادارے میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سردار صاحب, سب سے پہلے تو یتیم بچوں کو کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر ان کو کوئی ٹیکل کرنے والا ہے, اگر ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہے تو دین ہم ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اپنے کالج میں کسی بھی کورس کے اوپر. اگر وہ بالکل بے سہارا ہیں, ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو یونائٹڈ کالج آف ٹیکنالوجی کا ایک چھوٹا سا کرائٹیریا, اس کے بعد ہم یتیم اور مستحق بچوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں. اور اس میں ہماری گورنمنٹ یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتی, یہ ہم اپنے دم کے اوپر کر رہے ہیں. تو صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے یہاں گاڑیاں بھی سکھائی جاتی ہیں, یہاں مطلب پلمبرنگ کا بھی کام آپ سکھاتے ہیں اور بھی دیگر کام سکھاتے ہیں. کیا کیا چیزیں یہاں ہیں جو کتنے ماہ میں یہ سارے کورس مکمل ہو جاتے ہیں اور کیا فیسز وغیرہ آپ ان سے چارج کر رہے ہیں؟ دیکھیں سردار صاحب, یہاں پہ تقریباً 100+ کورسز کروائے جا رہے ہیں. موسٹ جو ڈیمانڈیبل سکلز ہیں, موسٹ ڈیمانڈیبل جو کورس ہیں, ان میں سب سے پہلے جو سر فہرست ہے ٹیکنیکل کورس میں وہ گاڑیوں کا ہے, آٹو الیکٹریشین آٹو مکینک. اس کے بعد IT کے کورسز ہم کرا رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, SEO, IT انفارمیشن ٹیکنالوجی, ویب ڈیولپمنٹ, ویب ڈیزائننگ. اگر ٹیکنیکل میں مزید بات کریں تو اس میں ہم لوگ AC ٹیکنیشین سکھا رہے ہیں, بلڈنگ الیکٹریشین کا کام سکھا رہے ہیں, پلمبنگ کا سکھا رہے ہیں, ویلڈنگ کا سکھا رہے ہیں, موبائل ریپیئرنگ کا سکھا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک بڑا یونیک سا کورس ہے سیفٹی آفیسر کا. گلف میں بہت ممالک ہے, گلف ممالک میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, وہ کورس ہم لوگ کروا رہے ہیں سیفٹی آفیسر کا. پھر IT کے ہیں, پھر اس کے علاوہ سرویئنگ کے کورسز ہیں, شیف اینڈ کوکنگ کے کورسز ہیں. تو اس طرح یہ سارے کورسز, بیوٹیشین کا کورس ہے, یہ ساری سکلز ساری چیزیں ہم لوگ اس بلڈنگ میں پریکٹیکل سکھا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ہماری ورکشاپ بھی وزٹ کی, آپ نے خود سہولیات دیکھی ہیں, اور الحمدللہ ہم یہ ساری چیزیں یہاں پہ پریکٹیکل سکھا رہے ہیں. اور یہ کوئی سال 2 سال 3 سال نہیں لگتا, صرف اور صرف 2 سے 3 ماہ میں بچے یہاں پہ یہ پریکٹیکل سکل سیکھتے ہیں. تنویر صاحب یہ بتائیں, بلکہ میں نے وزٹ کیا, بلکہ میں نے بچوں سے بھی پوچھا انہوں نے کہا بڑا اچھا اور بڑا صاف اور شفاف, اور کھانا شانا بھی یہاں آپ ماشاء اللہ سکھاتے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے مضافات میں یہ آپ کا کالج ہے, بالکل مین ہے, اسلام آباد کے لوگ بھی آ سکتے ہیں. زیادہ تر کون سے علاقوں سے یہاں لوگ اس وقت اس تعلیم سے مستفید وغیرہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سردار صاحب, بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. یہ لوگ عموماً پوچھتے بھی ہیں
کہ ہم لوگ اگر کسی دوسرے شہر سے ہیں تو کیا یہاں پہ اکوموڈیشن وغیرہ ہے. سب سے زیادہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ہماری KPK سے ہے اور کشمیر سے ہے. 15,000 کے قریب لوگ اسکل سیکھ کے جا چکے ہیں, اور جنہوں نے اپنے کاروبار سٹارٹ کیے ہیں وہ 3,000 پلس لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ورک شاپ بنائی ہے. جیسے کہ گاڑیوں کا کورس ہے, آٹو الیکٹریشین کا, بحریہ میں ہے, اسلام آباد میں ہے, جہلم میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, لڑکے ہیں, 26 نمبر ترنول میں 3-4 ورک شاپ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی. تو گاڑیوں کا یہ ہو گیا. موبائل ریپیئرنگ میں 50 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے موبائل کا کام فوری طور پہ شروع کیا. یہاں سے سیکھا 2 ماہ, فوری طور پہ جا کے اپنی دکان اور شاپ اوپن کی اور وہ کما رہے ہیں. تو اس طرح تقریباً 3,000 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزنس سے سٹارٹ کیے ہیں یہاں سے ٹریننگ لینے کے بعد. صاحب میں یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سولر کا بھی نظام اوپر موجود ہے, اور ڈفرینٹ طرح کے جدید چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ٹچ کیا, جو جس سے لوگ آگے سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور وہ معلومات لینا چاہتے ہیں. یونائٹڈ کالج یہاں آنے کے لیے یا یہاں رابطہ کرنے کے لیے کیا چیز وہ آپ سے کس طرح پہنچتے ہیں, اور کیا طریقہ کار کیا یہاں آ کر ان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے, کیا مراحل ہیں, کیا طریقہ کار کیا ہے, کیا قواعد و ضوابط کے ہیں, رول آف ریگولیشن کیا ہیں؟ دیکھیں ایڈمیشن کے لیے سردار صاحب کوئی ایسا کوئی بڑا کرائٹیریا نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل سکل ہے. یہ اس کے لیے ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ گورنمنٹ نے بھی نہیں رکھی. مطلب یہ آٹو مکینک ہے, پلمبنگ کا کام ہے, ویلڈنگ کا کام ہے, AC ٹیکنیشین کا کام ہے. اب یہ ماسٹرز کیا ہوا بندہ تو نہیں کرے گا نا, وہی کرے گا جس کی کوالیفیکیشن کم ہے یا میٹرک انٹر والا کر لے گا. تو کوالیفیکیشن کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. فیس ہماری بہت ہی مناسب ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے. اس میں ریلیکسیشن بھی ہم لوگ دیتے ہیں بچوں کو. تو ہمارا کرائٹیریا تو یہی ہے, اس میں میٹرک ضروری نہیں ہے, ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس میں انٹرسٹڈ ہے, خواہ وہ 17 سال کا نوجوان ہے, خواہ وہ 80 سال کا بزرگ ہے, وہ سیکھ سکتا ہے. مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو جو سوچ ہے, ایک تو بڑی ہم نے اس سے پہلے دیکھا ایڈی صاحب ہوتے تھے, ان کی بھی خدمت کہ انسانی کی خدمت کریں اور آگے جائیں. تو یہ بتایا کہ آپ کو یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی, اور یہ پازیٹیو جو انیشیٹو آپ نے لیا کہ نوجوانوں کو آگے لانا ہے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, کیونکہ سرکاری جابس اور قرضہ وغیرہ یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہے اس سے تو نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی یہ آپ نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ کب ہوا اور ویژن کب آیا آپ کے ذہن میں؟ سردار صاحب میرا تعلق ضلع نارووال سے ہے, آصف اقبال صاحب والا ضلع ہے, آپ تو بڑے اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. تو یہ مشرقی پنجاب کا پہلا ضلع ہے جہاں سے سورج کی پہلی کرن پاکستان کی سرزمین میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں پڑتی ہے. تو نارووال سے میرا تعلق ہے, اور بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے, ٹھیک ہے, لوگ پسماندہ علاقہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سے میٹرک انٹر کرنے کے بعد ان کا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلف ممالک, سعودی عرب, دبئی, قطر, عمان, بحرین, ان ممالک میں لوگ جاتے ہیں زیادہ تر. عموماً ہمارے اگر ایک گاؤں کے لے لیں تو ایک گاؤں میں 70-80% لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں, اور وہ وہاں پہ بیچارے مزدوریاں کر رہے ہیں عربیوں کی, اور انڈین لوگوں کے انڈر وہ کام کرتے ہیں. تو وہاں سے میرے ایک ذہن میں سوچ آئی کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ, ایک ایسی آرگنائزیشن, ایک ایسا سیٹ اپ کھڑا کیا جائے کہ لوگ یہاں پہ آئیں چند ایک پیسوں میں. اگر آپ فری بھی اسکل سیکھیں گے تو آپ کو وہاں بھی 3-4 سال لگیں گے, اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا, آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے. یہاں پہ چند 1,000 میں بچہ ایسی اسکل سیکھ لیتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو ایک تو سرکاری سطح پہ سند بھی مل جاتی ہے, اور جا کے پاکستان سے باہر جا کے اس کو مزدوری نہیں کرنی پڑتی کم سے کم. تو یہاں سے یہ سوچ آئی, یہی ویژن تھا, یہی مشن تھا کہ لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے بھائیوں کو اسکل یافتہ بنایا جائے تاکہ وہ نوجوان بااختیار بنے. سچ کی تلاش کو اپنا قیمتی وقت دینے کا سر بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے. ہمارا سچ کی تلاش کے پلیٹ فارم سے اور GN+ کے پلیٹ فارم سے یہ ریلیشن بھی انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم آپ کو یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو ضرور اجاگر کرتے رہیں گے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو سچ کی تلاش سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.